السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام خاتمہ اختلاف سیزن 2 میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں مسلمانوں میں جو اختلاف ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو انتشار ہے، جو نفرت ہے، اس کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور ماہر تجربے کار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی سنت پر گہری گرفت ہے، اچھا علم و تجربہ رکھتے ہیں۔ آئیے شیخ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جن سے جھگڑے کم ہوں، اختلاف کم ہو، اور اس مدعے پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، آپ کے شکر گزار، الحمدللہ آپ نے وقت دیا۔ شیخ، آج جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ نماز کے بعد اجتماعی دعا پر، جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا نبی سے کیا کچھ ملتا ہے، اجتماعی یا دعا کا ثبوت ملتا بھی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ نماز کے بعد یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بتاتے ہیں، اس سلسلے میں کئی روایتیں اس طرح کی ہیں۔ خواتین بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں اور صفیں بڑی لمبی ہوتی تھیں، اور نماز میں اس زمانے میں وہ سہولتیں تھیں نہیں جو آج ہیں، تو کہتی ہیں کہ ہم استغفر اللہ کی آواز سے پہچانتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی۔ جی، یہ وہ خواتین بتاتی ہیں جو نماز میں تھی، اور وہ بتاتی ہیں جو مسجد کے پڑوس میں رہتی تھی، پیچھے رہتے تھے، مسجد کے پڑوس میں رہتی ہے۔ جب ایک ساتھ صحابہ کرام کی یہ آواز نکلتی تھی استغفر اللہ، تو یہ مل کر آواز زور سے نکلتی تھی سب لوگوں کی ایک ساتھ، جس سے مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، ایک بار یا 3 بار، اور پھر اللہ اکبر، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد بھی دعائیں، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں نماز کے بعد یہ دعائیں ہوتی یہ دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، اور اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ اس کو صحابہ کرام نے سنا، اور پھر ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول سلام کے بعد جب ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے تو یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن شیخ، نماز ایک اہم عبادت ہے، آدمی نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، اب اس کی خواہش ہے بھائی نماز ایک اچھا عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کے کرنے کے بعد اگر وہ اللہ سے مانگے تو اس کو بھی مانگنے میں اچھا لگے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں مانگ رہا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے شیخ؟ بات حرج کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ رسول کے طریقے کے خلاف مانگے گا تو کامیاب ہوگا کیا؟ نہیں، دعا تو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، دعا کبھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جہاں رسول نے نہیں مانگی وہاں بھی مانگ سکتے ہیں آپ۔ 24 گھنٹے میں جب آدمی کو لیے اتفاق ہو جب مانگ سکتا ہے آدمی جہاں، لیکن رسول اکرم کا جہاں عمل مل گیا کہ ایسا کرنے کے بعد دعا کی آپ نے، یعنی وہاں پہ کوئی یہ جو اور عمل ہو، اذکار ہیں، یہ اذکار یہ دعا ہے نہیں ہے؟ جی جی، آپ کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ جب یہ اذکار بھی دعا ہے ہاں وہ خود دعا، تو آپ اور کون سی دعا مانگنا چاہتے ہیں؟ رسول کے خلاف چل کر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی درخواست اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی، تو یہ سوچنا ہی حماقت ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع سے اللہ کے نبی نے کچھ اور سکھایا ہے، آپ کی تعلیم اور آپ کا طریقہ کچھ اور تھا، اب اس کو چھوڑ کر اس کو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے۔ تو معمولات نبوی سے اختلاف کر کے
اس کو ترک کر کے اس کے مقابلے میں ایک نئی چیز نکال لینا، کیا وہ درست کہا جا سکتا ہے؟ دعا مانگنا بتایا گیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، مانگنے کی اجازت ہے، ہم رب سے مانگ رہے ہیں، کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے جو قیام میں آپ کو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر آپ دعا مانگنے لگیں، مانگ سکتے ہیں کیا؟ صحیح۔ رکوع کر رہے ہیں آپ، اور رکوع کرنے میں آپ جو رکوع میں دعائیں بتائی گئی ہیں وہ چھوڑ کر آپ دعا مانگنے لگیں، کر سکتے ہیں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ منمانی نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ جس جگہ پر رسول اکرم کا کوئی اسوہ نہیں ملتا ہے وہاں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے دعا مانگنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں شیخ، بالکل الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کے بعد آپ نے اذکار سکھائے ہیں اور آپ کا طریقہ یہ تھا، اب اس کو چھوڑ کر اس کو کریں تو بہرحال سمجھ۔ لیکن شیخ اگر جیسے نماز ہو گئی ہے، نماز کے بعد کے جو اذکار ہے وہ اذکار ہم نے پڑھ لیے ہیں اور اس کے بعد اگر مانگیں تو پھر اس میں کیا؟ اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں تو اب دعا آپ، کیونکہ شیخ اس میں کیسا ہے کہ آدمی دن بھر ادھر ادھر رہتا ہے، وہ اچھا ماحول نہیں مل پاتا ہے اس کو، اب اس نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے، اب وہیں مسجد میں اچھا ماحول ہے تو چاہتا ہے کہ یہیں آیا ہوں، اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو یہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں، دعا کر لوں، تو اچھا ماحول۔ روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی نہیں مانگ سکتا ہے۔ یعنی کون منع کر رہا ہے؟ منع کون کر رہا ہے؟ کسی نے منع کیا ہے کیا؟ جی جی، کسی نے منع نہیں کیا، آپ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ زبردستی امام صاحب کو مجبور کرنے والے کون ہیں کہ امام صاحب آپ بھی مانگو دعا، ہمیں جانا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ آپ اپنی حاجت مانگ رہے ہو، امام اپنی حاجت مانگ رہا ہے، آپ کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی حاجت الگ ہے، آپ کی حاجت الگ ہے۔ مسئلہ اکیلے اپنے لیے دعا مانگنا نہ کسی نے منع کیا ہے اور نہ کسی نے ناجائز بتلایا ہے۔ مسئلہ جو اختلافی ہوا ہے وہ ہے اجتماعی دعا کا، یعنی جب امام ہاتھ اٹھائے تو ہم ہاتھ اٹھائیں، جب وہ منہ پہ پھیر لے تب ہم بھی منہ پہ پھیر لیں، اور جب وہ اٹھ جائے تو ہم بھی اٹھ جائیں۔ ارے بھائی ہماری حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ہم کیوں اٹھ جائیں؟ ابھی ہم نے اذکار پڑھے نہیں ہیں، ہم کیوں دعا مانگیں؟ رسول اکرم کی سنت پر عمل کرنے کے بعد آپ دعا مانگو گے تو اللہ کے یہاں آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ سنت کی مخالفت کر کے آپ دعا مانگو گے تو آپ سمجھتے ہو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے رسول کی بات کو فالو نہیں کر رہا ہے اور مجھ سے درخواست مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ کر دو اور مجھے وہ کر دو؟ میں نے رسول بھیجا تھا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اسوہ اور نمونہ کے لیے۔ نہ بات مان رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ آپ کو اسوہ بنا رہا ہے، منمانی کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اچھا شیخ، اس سے دعا کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ مطلب دعا میں کیا ہے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ کے حضور حاضر ہو اور گڑ گڑائے، روئے، اپنے اعمال کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور بس وہ مگن ہو جائے، اللہ سے مانگیں۔ تو یہ امام دعا کر رہے ہیں آمین، تو یہ روح وہ نئی چیز پیدا ہو پاتی ہے، اور خاص طور سے دعا کے لیے کہ تنہائی ہو، تنہائی میں اللہ کے لیے روئے، یاد کرے، اللہ سے مانگیں، تو وہ کیفیت نہیں آپ جواب دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ چیز سمجھ میں اس طرح آ رہی ہے۔ نہیں سمجھ میں اس طرح سے آپ کے اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نہیں مانگتے ہیں، ایک آدمی مانگ رہا ہے، اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً سر پہ ہاتھ رکھا، یا قوی یا قوی یا قوی کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد امام صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے یا مؤذن نے الفاتحہ کہا اور سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بھئی یہ جو طریقہ نکالا ہے آپ نے کہ امام کے ساتھ، امام کے ہاتھ اٹھاتے ہی آپ اپنے اذکار بھی پورے نہیں کریں گے اور دعا مانگنے لگیں گے، اور امام نے یا اور آپ چل دیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ امام کی متابعت سلام کے بعد ختم ہو گئی، ہم امام کی اقتداء سے نکل گئے، امام آزاد ہے اور ہم بھی آزاد ہیں، وہ جب چاہے دعا مانگے، چاہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے
اور چاہے تو ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ ہمارے یہاں تو تصور یہ ہو گیا ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر ہی مانگی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے اور پوری دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا ہی نہیں مانگتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا میں جائز ہے، لازم و ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے کہ تو آپ کی دعا نہیں مانی جائے گی۔ یہ غلط تصور کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو رہا ہے۔ اچھا شیخ، لیکن ان کے پاس تو کچھ دلائل ہوں گے، ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اگر تو کس بنیاد پہ کر رہے ہوں؟ اگر دلائل ہوتے اور وہ دلائل اس لائق ہوتے کہ شریعت میں دلیل کہلاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت سے نہ ٹکراتے، اور ہوتے تو اب تک اتنے زمانے سے اعتراضات کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، کبھی تو پیش کرتے، آج تک پیش نہیں کیا، کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ محض ایک رسم بن گئی ہے، ایک چیز بہت زمانے تک ہوتی رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ رفتہ رفتہ کرتے 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 غلط چیز بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ لیکن شیخ صحیح مسلم میں اجتماعی ذکر کا تذکرہ تو ملتا ہے، اللہ کے نبی آئے، لوگ صحابہ بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، کیا اس سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسلم شریف میں ہے حوالہ کیا؟ نہیں، وہاں اس کی صراحت تو نہیں ہے۔ دیکھیے وہی مسئلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں بعض مواقع پر رسول اکرم نے صحابہ کرام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا کی ہے اور اس کا ثبوت ہے، اور کر سکتے ہیں آپ۔ کبھی کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، ضرورت آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک غیر ضروری چیز کو ضروری بنا دینا اور ضروری چیز کو غیر ضروری کر دینا، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ضروری یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم نماز کے بعد کے اذکار پورے پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اگر طبیعت میں چاہت ہوتی کہ ہم اپنے رب سے کچھ مانگے تو مانگتے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ہم اذکار چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ دعائیں یاد ہی نہیں ہیں ان کو، نہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگوں نے ان کو بتا دی کہ یا کبھی پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے، تو وہ کرنے لگے۔ ارے بھائی، یہ ایک بات رسول نے نہیں بتلائی ہے، یہ لوگوں کے اپنے تجربے ہو سکتے ہیں، ہم اس کو غلط نہ کہیں، یہ ہمارا ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ ہو، لیکن اس کو سنت کی جگہ میں رکھ دیے، ظاہر ہے اس کو تو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ سنت کے مقابلے میں تو غیر سنت چیز نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اکرم نے تسبیح فاطمہ بتلائی ہے نماز کے بعد، اس کے فضائل بتلائے ہیں، اتنا فائدہ اس کا بتلایا کہ ایک غلام آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو آپ نے وہ تسبیح بھی چھوڑ دی، وہ اذکار بھی چھوڑ دیے، اور ایک نیا طریقہ نکال کر، یہ اصل میں پیدا کہاں سے ہوا؟ ایسے پیدا ہوا کہ امام صاحب جو دعا مانگتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہے، اور ہم تو جاہل ہیں بیچارے، ہم کو تو دعا مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی تو امام تھے، لہٰذا اللہ کے نبی امام تھے، ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے سب سمجھدار اور پڑھے لکھے تھے، ہم تو جاہل ہیں بھائی، ہمیں تو کچھ نہیں آتا، دعا کرنا ہی نہیں آتی۔ اس لیے امام صاحب کے ساتھ دعا کرنے لگے ہم، کہ امام صاحب جو مانگ رہے ہیں وہ ہم بھی مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی، امام صاحب کی ضرورت الگ ہے، صحیح، آپ کی ضرورت الگ ہے، آپ اپنی ضرورت مانگیے، امام صاحب اپنی ضرورت مانگے۔ لیکن شیخ دعا ہی تو ہے، مطلب اتنی شدت کے ساتھ غلط؟ شدت کے ساتھ دعا ہی تو ہے، سنت طریقے کو چھوڑ کر ایسے سنت کی مخالفت کے لیے اتنے ڈھیلے انداز میں کہا جائے گا؟ دعا ہی تو ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں گے آپ؟ سنت کی مخالفت کو آپ آسان سمجھ رہے ہیں؟ سنت کی مخالفت آسان نہیں ہے۔
جی شیخ، یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ آپ نے یہ اذکار سکھائے اور صحیحین میں دیگر احادیث میں موجود ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا اور لوگوں کا عمل بھی تھا صحابہ کا کہ وہ بعد میں نماز کے بعد یہ اذکار پڑھتے تھے، تو ان کو چھوڑ کر اجتماعی دعا، یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے آخر یہ جھگڑا کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث نہیں ہو رہا ہے کہ ہم رسول کی سنت کو چھوڑ، جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رسول کا راستہ طریقہ چھوڑ کر دوسرے کا راستہ طریقہ اپنا لیتے ہیں، اختلاف وہاں پیدا ہوا ہے، یہاں نہیں جو صورتحال اس وقت ہے نا۔ جب آپ نے رسول کا طریقہ چھوڑا تھا، جو اذکار آپ کرتے تھے وہ اذکار چھوڑ کر آپ نے اور امام صاحب کے ساتھ اجتماعی دعا کرنا شروع کی، یہ آپ نے رسول کا طریقہ چھوڑ کر نئی چیز کی، اختلاف یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ ختم کیسے ہوگا؟ ختم ہوگا جب ہم اس چیز کو چھوڑ کر پھر سے رسول کی سنت کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ اختلاف پیدا تو رسول کی سنت چھوڑنے سے ہوا تھا۔ اچھا شیخ، جیسے وہ اذکار پڑھ لیں، ان اذکار کے بعد اگر اجتماعی دعا کریں اور روز کریں تو کیا؟ تو آپ امام کو مجبور کریں گے کہ اس وقت تک وہ بیٹھا رہے؟ تو امامت کے لیے ہے ہی ہے، امامت کر رہے ہیں امامت تو کے لیے ویسے مطلب پورا اس کو نچوڑیں گے اور اس کو آپ اپنے حکم اور کمیٹی اس پر لازم کرے گی کہ آپ کو لازم ہے؟ نہیں، جیسے اگر لوگوں کو دعا مانگنی نہیں آئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اٹھ کر چلے جاتے تھے، یہ بھی تو صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کوئی ذکر کرتے ہوئے جاتے ہوں لیکن آپ نے کوئی دعا بھی نہیں کی، چلے گئے آپ۔ تو اس طریقے پر اگر ہمارا امام کرے تو کل سے آپ اس کو بوری بستر بنوا دیں گے کہ بھی کمیٹی نے یہ پاس کیا تھا اور آپ ایسا کر نہیں رہے۔ سے گزارش کریں گے، اور امام صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ مطلب لوگ جاہل ہیں، نہیں دعا مانگ سکتے ہیں، تو بھائی تو طریقہ سکھایا جائے گا ان کو، جاہل کب تک رکھیں گے آپ ان کو؟ امت کو جاہل کیوں یہ رکھ تو رہے ہیں بیسک آپ؟ چیز ہے بھئی، آدمی کو اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ جاہل مت رکھیے اس کو، آپ اس کو سکھائیے، آپ اپنا پابند پچھلگا اور اپنا مقلد اور اپنے طریقے سے مجبور اس کو یہ تصور مت دیجئے کہ تو دعا بھی نہیں مانگ سکتا ہمارے بغیر، یہ تصور مت دیجئے اس کو۔ یہ تصور آپ نے جو اس کے دماغ میں بٹھا دیا ہے، یہیں سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں۔ جی جی، جب شریعت نے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد امام سے مقتدی آزاد ہے، مقتدی امام سے آزاد ہے، ہاں وہاں تابعداری ضروری نہیں ہے۔ اب تابعداری ختم ہو گئی تو آپ زبردستی اس کو دعا کے ساتھ کیوں تابعداری میں پھنسائے ہوئے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی جیسے مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اجتماعی پریشانی ہے، کبھی کبھی مانگنے کے لیے امام اعلان کرے کہ بھئی آج فلاں فلاں مسئلہ ہوا ہے، سب لوگ خلوص دل سے دعا کریں، اور وہ خود بھی مانگے یا منگوائے تو کر سکتا ہے، کبھی کبھی کر سکتا ہے، لیکن ہر دن کا مسئلہ بن جائے، ہر دن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ شکل اختیار کر جاتی ہے۔ وہ جب آپ اس کو کسی رسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کسی وقت تو کے وہ ساتھ ایک سنت کو ختم کرنے والی ہو جاتی ہے۔ تو سنت کو ختم مت کیجیے، سنت طریقے ہی کو رہنے دیجیے۔ سنت طریقے میں کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر پھر سے ہم سنت پہ آ جائیں گے۔ ایک دن کیا، کیونکہ سنت فرض اور واجب کے درجے میں تو نہیں ہے، سنت ہی کے درجے میں ہے، تو ایک دن اگر اس کو چھوڑ دیں گے آپ تب تو نہیں، لیکن آپ ترک سنت پر اصرار کریں گے تب تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ بات ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کسی خاص عمل کو کسی خاص وقت میں اور کسی خاص کیفیت کے ساتھ اگر خاص کر کے اس کو مسلسل کیا جائے تو ائمہ اربعہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی آدمی کا شرعی مسئلے میں اپنی رائے، اپنی خواہش داخل کرنا بنیادی طور پر غلط ہے۔ جی، کسی کے یہاں جائز نہیں ہے، نہ ائمہ اربعہ کے یہاں جائز ہے، نہ کسی اور کے یہاں جائز ہے۔ شریعت نے جس چیز میں ہمیں جیسا رکھا ہے، کسی چیز کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے تو بند کے رہیں گے، آزاد رکھا ہے تو آزاد رہیں گے۔ آپ اس کو الٹیں گے نہیں
تو جب شریعت نے ہمیں دعا کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ دعا مانگیں، قرآن شریف میں جو دعائیں منقول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم کی، حضرت زکریا کی اور دیگر انبیاء کرام کی، اجتماعی دعا ہے وہ یا انفرادی دعائیں ہیں؟ سب انفرادی دعائیں تو ہیں۔ خشوع خضوع آپ کی دعا میں پیدا ہی اس وقت ہوگا جب آپ انفرادی طور پر اپنے رب سے اپنا مسئلہ رکھ کر رو کر گڑ گڑا کر مانگیں گے۔ امام صاحب کچھ اور مانگ رہے ہیں اور منگوا رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے، تو امام صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کے مسئلے کی، تو آپ ان کے پیچھے لگ کر کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ تو آپ آزاد رکھیے سب کو اور اپنے ساتھ لازم مت کیجیے ان کو۔ کوئی آدمی بغیر دعا مانگے چلا جاتا ہے تو اس پر اعتراض مت کیجیے۔ اور کوئی آدمی، اب ہم نے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد وہ اذکار پڑھنے لگے، امام صاحب دعا مانگی ہمیں جانا ہے، یہ کیا چکر ہے بھی؟ اس کو دکان پہ جانا ہے، امام صاحب اذکار پڑھ رہے ہیں، اس کو دیر ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے جب تک دعا نہ مانگے امام صاحب اور منہ پر ہاتھ نہ پھیرے تب تک ہم امام صاحب کے ساتھ بندھے ہوئے۔ یہ تصور ہی غلط ہے نا۔ امام صاحب نے کب روکا ہوا آپ کو؟ جانا ہے جائیے، آپ کو جو مانگنا ہے وہ مانگیے۔ آپ کبھی کبھی امام دعا منگوا سکتا ہے کسی موقع پر، لیکن یہ ہے کہ ہر دن ہر نماز میں لازمی طور پر اگر امام ہاتھ نہ اٹھائے تو اس پر اعتراض کریں لوگ اور کمیٹی والے اس کو ایک بڑا جرم سمجھیں۔ یہ سب غیر ضروری، غیر اسلامی اور غیر سنت کے اعمال ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو ہوئی، اور ایسی گفتگو جو ہم کو سمجھ میں آنے والی، آپ کو سمجھ میں آنے والی، اور شیخ کی گفتگو سے جو بات واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی تعلیم یہ تھی کہ نماز کے بعد آپ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جو اذکار آپ نے بتائے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے، اور صحابہ بھی انہی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کبھی کسی کو دعا کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اجتماعی بھی بسا اوقات کوئی خاص مصیبت ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، وہ کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے۔ تو ہم شیخ کے شکر گزار ہیں، الحمدللہ بڑی شاندار گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین، امید کی پروگرام آپ کو بیحد پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔